بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور یمین الغموس قصداً جھوٹی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ لڑکیاں قد میں بے شک لڑکوں سے کافی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن صبر کرنے کے معاملے میں ان سے کافی بڑی ہوتی ہیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتے ہیں۔ زبان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اس کو سنبھال پاتے ہیں۔ جو دل محبت کا عادی ہو جائے، اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ سائل کا سوال پورا کر کے اس پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اس کے قبول کرنے کے خود احسان مند ہو۔ اگر سوال کتنی ہی بد تصیبی سے پوچھا جائے، مگر جواب پوری تہذیب سے دینا ہے، کیونکہ ہسٹری سوال نہیں فقط جواب کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم زیادہ تر انہی لوگوں کی باتوں کی فکر میں گھلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے در حقیقت ہماری زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ آدمی کو کھائے چلا جا رہا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ جب رشتوں کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہو تو گرماہٹ کے لیے کچھ دیر خاموشی کی چادر اوڑھ لینے سے کوئی حرج نہیں۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے اکھڑ گیا اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو گیا، اسے رنجش ماہ وصال کیا۔ باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیا کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ دشمن پر احسان کرو، دوست بن جائے گا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ یہ عارضی زندگی در حقیقت آپ کے اخلاق کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا اپنا گھر ہے۔ سامنے یار ہو اور ہوش تیرے گم نہیں، یا تو وہ یار نہیں یا پھر عاشق تم نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بزرگ کے متقد ہوں مگر ان کے خیالات سے متفق نہ ہوں، اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کسی صاحب علم سے متفق تو ہوں لیکن ان کے متقد نہ ہوں۔ جو دیکھنا سیکھ جاتا ہے وہ آنکھوں کا محتاج نہیں رہتا۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ انسان کی تذلیل کر کے خدا کی تعظیم نہیں کی جا سکتی۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں مظلوم متحد ہوں، اور جہاں مظلوم اپنے پسندیدہ ظالم کے لیے آپس میں لڑیں، وہاں انقلاب نہیں قحط آتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ دنیا سے بے خبری دینی علم کو ناقابل اعتبار بنا دیتی ہے۔ غریب عزت سے رہتا ہے تو معاشرہ انسانی ہے، ورنہ نہیں۔ ذہن روشن اور نیت اجلی ہو تو علم ہمیشہ نامکمل لگے گا اور عمل ناقص۔ اللہ کی محبت میں ترقی کرنی ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ کعبے کے آگے آنکھیں اٹھانا ادب ہے اور جھکانا بے ادبی۔ جھوٹ کا پہلا شکار عقل ہے، جس میں جھوٹ عقل کو تھکا دیتا ہے۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، یہ حسد کیا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا تعلق ہو کر احیاء اسلام کا کام تو دور کی بات ہے، اس کا دھندلا سا خاکہ بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ الہی مجھے پانی تو مل گیا ہے، پیاس بھی عطا فرما دے۔ تزکیہ نفس کے معجزات دیکھنے ہیں تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک سے اوپر کی انائیں دونوں ہی ضلالت دیتی ہیں۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ کسی کے عیب تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ اس وقت مسلم سوسائٹی میں دو اصلاحی طریقیں چل رہی ہیں، ایک مسلمانوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور دوسری اسلام کی۔ نیکی ذہانت کے بغیر بھی مفید ہے لیکن ذہانت نیکی کے بغیر خطرناک ہے۔ تعلقات کبھی ایک سے نہیں رہتے، اسے گنوا کے بھی جینے کا حوصلہ رکھنا۔ کسی پر مرے بغیر جینا بھی کوئی جینا ہے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ تیرے اندر بہر سارا مٹی کا سامان، خود پہ کرے مان وارے انسان۔ بڑی بات کہنے کے لیے پہاڑ سے اترنا پڑتا ہے اور سننے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا۔ تاریخ سے مسافہ کرنا چاہیے، پنجہ کشی نہیں۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ آخرت انفرادی ہے اور دنیا اجتماعی۔ اس دنیا کے سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ حکم نافذ تھا اپنے گھر میں رہو، بے گھری ہمیں بتا کدھر جاتے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تھینکس، فی امان اللہ۔